میرا بھائی ایزمپشنس کچھ اور بھی میرے خیال ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مرد ٹاکسک ہوتا ہے، یہ از دیٹ این ایزمپشن ان کرنٹ ماڈرن فیمنسٹ موومنٹس، اور اس سے متعلق کچھ اور ایزمپشن؟ ارے بھائی ان ٹاکسسٹی کے ساتھ ساتھ انجسٹس کا جو ایلیمنٹ اور خاص طور پہ اوپریشن کا ایلیمنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی ایزمپشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن ود وٹ، ود ہوم، یعنی عورتوں کے ساتھ. ہاں جی، عورتوں کے ساتھ. یعنی یہ جو ایک پیٹریارکی کا جو نوشن ہے، اس کو نا ایک قسم کا انجسٹس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ٹو دی پاور اسٹرکچر ہے. کیونکہ پاور اسٹرکچر کے اندر ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسیمیٹریکل آپ کا ایک یعنی ایک ہائرارکی ہوتی ہے، جس میں ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک کی طرف سے پاور فلو کر رہی ہوتی ہے، دوسرا ریسیپینٹ ہوتا ہے. یعنی اس اسٹرکچر کو سامنے رکھیں تو ڈیفینیٹلی آبویسلی کچھ رولز نافذ کیے جائیں گے اور آپ کو فالو کرنے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر جہاں پہ وہ ایک معاشرے کے اندر نظر آتا ہے ایک رولر کی صورت میں اور عوام کی صورت میں، گھر میں ایک مرد اور ایک عورت کے صورت میں نظر آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے اور عورت جو ہے وہ ایک ریسیپینٹ ہے ان سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کی. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم علی بھائی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں، تاریخ کو اگر آپ مطالعہ کریں، تو کوئی بھی سویلائزیشن ہماری نظر کے اندر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ انجسٹس پہ کھڑی ہو. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ پیٹریارکی جو ان کا آرگیومنٹ ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کے ہر دور کے اندر یہ پیٹریارکل اسٹرکچر رہا اور اس نے عورت کو اپریس کیا انٹل ہم نے جو ہے نا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایمانسپیشن حاصل کرنے کی ایک اسٹرگل اسٹارٹ کی تھرو دا فرسٹ ویو آف فیمنزم. لیکن ریالٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ وی آر سوشل بینگس، اور انجسٹس جو ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کو زیادہ دیر تک سروائیو نہیں رہنا، اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز جو ہے وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرس سے ہوا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ریکارڈڈ ہسٹری کی بھی اگر ہم بات کریں، اور ہمیشہ سے ایک پیٹریارکل ایک آپریشن رہی ہے خواتین کے اوپر، تو ہاؤ ڈڈ دے سروائیو سو مچ؟ آئی مین اٹس ناٹ پاسبل. ہم سمجھتے ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، بلکہ حدیث میں آتا ہے اور علماء نے اس سے استدلال کیے مختلف احادیث اور آیات سے، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو تو برداشت کر لیتے ہیں جس میں ظلم اور کفر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو نہیں برداشت کرتے جہاں پہ ظلم ہو. تو ظلم سروائیو نہیں کرتا، کفر پھر سروائیو کر سکتا ہے. عجیب بات یہ ہے. تو آپریشن جو ہے یہ ازمپشن ہے، بنیادی طور پہ انجسٹس ایک ازمپشن ہے. اور قرآن مجید نے علی بھائی اس طرح کے ساری جو ہے نا ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کے ہاں، یعنی ایک تو ہے کہ اللہ نے نظام بنایا، نظام کے اندر تو ہمارے پاس ایک ہائرارکی ہے، اس کو اللہ اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وہ صرف مرد عورت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر معاشرے کے لیول کے اوپر، یعنی ماں باپ کا بھی ایک اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ماں باپ اور اولاد ہے، وہاں پہ بھی ایک ہائرارکی اور ایک اسٹرکچر، پاور اسٹرکچر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کا بھی کرتا ہے، عوام اور رعایا کا بھی کرتا ہے، استاذ اور شاگرد کا بھی کرتا ہے. تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی ہمیں دی ہے، اور وہ تھرو آؤٹ آپ کو قرآن میں ملتی ہے، آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرے سامنے اگر مرد اور عورت پیش ہوں گے، تو اس حوالے سے بڑی مشہور جو آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 73، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے 10 مراتب ذکر کیے ہیں، 10 لیولز. لیکن اللہ نے انٹرسٹنگلی وہاں پہ ان دونوں کو برابر کر دیے، کیونکہ تکلیف کے اعتبار سے، مورل اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، اور اللہ کے ہاں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں علی بھائی، وہاں پہ کوئی فرق نہیں کیا. یعنی اللہ نے دنیا کے اندر یہ اسٹیبلش کیے ہیں اسٹرکچرز، اور وہ اس لیے کیے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے نظام چلانا، اور نظام کے چلنے کے لیے، کیونکہ جب تک ڈیوائن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ڈیوائن انٹرونشن نہیں رکھی علی بھائی، دنیا کے اندر اگر ڈیوائن انٹرونشن ہو تو کبھی کوئی زیادتی ہو ہی نہ سکے. تو اسی لیے ڈیوائن انٹرونشن نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اتھارٹی اسٹیبلش کی ہے کہ کچھ لوگ اتھارٹی میں ہوں گے جو دوسروں کو ڈائریکٹ کریں گے. لیکن قیامت کے دن چونکہ ہر قسم کی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تمام اتھارٹی اللہ تعالیٰ، یعنی تمام اتھارٹی جو ہے نا وہ کانسنٹریٹڈ ہوگی اللہ کے ہاتھ میں. تو وہاں پہ اللہ نے ساری ہائرارکی ختم کر دی. اس لیے آپ دیکھیں جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مورل رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور آخرت کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، یعنی آخرت کا ریفرنس ہے یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ 10 مراتب اور 10 لیولز کا ذکر کرتے ہیں، اور ان دونوں میں اللہ مرد اور عورت کو اکٹھا کر کرتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. اچھا. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ اللہ نے 10 مراتب اور 10 لیول ذکر کرنے کے بعد ان دونوں کو برابر کیا اللہ نے، مورل اکاؤنٹیبلٹی، مورل رسپانسبلٹی اور اجر کے اعتبار سے. صرف جو کوئی فرق نہیں، تقوی کی بنیاد پر جو ان اور کو لیول. بالکل اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اس آیت سے پتہ چلا کہ بات کیا ہو رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے دنیا کے اندر اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس کا مطلب ہے قیامت کے دن سب ہائرارکیز ختم ہو جائیں گی. تو وہاں پہ چونکہ ڈیوائن انٹرونشن ہوگی نا, وہاں پہ ڈیوائن لا امپلیمنٹڈ ہوگا, وہاں پہ کوئی انجسٹس ہو نہیں سکے گا. تو وہاں پہ اللہ پاور اسٹرکچر ایک قسم کا ختم. ہاں وہاں پہ ایک یہ چیز ہے کہ وہاں پہ مرد ہوگا, ہسبینڈ ہوگا, وائف ہوگی, لیکن وہاں پہ اس طریقے سے وہ اطاعت اور فرمانبرداری والے مسئلے نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نظام کے لیے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپریشن نہیں ہے, وہ نیسیسٹی ہیں, اور اس کو آپریشن ڈیم کرنا یہ اللہ کی حکمت کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کی بات ہے, کیونکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا. تو اگر آپ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ رکھا ہے, کچھ کو اوپر رکھا ہے, کچھ کو نیچے رکھا, اور فرمایا کہ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض کو اوپر رکھا, بعض کو نیچے رکھا درجات کے اندر. کیوں؟ یعنی ایک ہائرارکی کریٹ کی, ایک پاور اسٹرکچر رکھا, ضرور رکھا, اتھارٹی اسٹیبلش کی, کچھ لوگوں کے اوپر ہے, کچھ لوگوں کی, یعنی اے سیمیٹریکل اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی ایک یعنی معاملہ رکھا. تو فرمایا بعضهم بعضا سخریا, تاکہ تم میں سے بعض دوسرے کو خادم بنا سکیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک خدمت کا اسپیکٹ, ایک سرویٹیوڈ کا اسپیکٹ انسانیت کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو وہاں پہ جینڈرز کے اندر بھی ڈفرینسیشن ہے. اور اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ اوپر رہے گا, ٹھیک ہے نا, اور عورت کبھی اوپر نہیں رہ سکتی. ماں کی مثال آپ کے سامنے, یعنی ماں کے سامنے بڑا سا بڑا بادشاہ بھی ہوگا, وہ جھک جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہاں پہ مرد ہمیشہ اوپر ہے, نہیں. دیر آر سرٹن رولز یہاں پہ. ایون عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ دیا کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے نیکی کا حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 دفعہ ماں کا درجہ بتایا, پھر باپ کی باری ہے. تو یہاں پہ ٹو سرٹن لیول آف یعنی ایک کچھ ایسی سچویشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ خاتون ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک ہائر لیول آف, جسے کہتے ہیں نا, ایک ریورنس اینڈ رسپیکٹ کے طور پہ اوپر آ جاتی ہے, ایون ابو دا مرد. اچھا